لڑکی اپنی ساس کے پاس بہت دبے پاؤں گزری۔ ایسا کرتے ہوئے اس نے ہماری طرف دیکھا جیسے ہمیں بھی محتاط رہنے کا اشارہ کر رہی ہو۔ بغیر کوئی آہٹ پیدا کیے ہم لڑکی کے پیچھے ہی پیچھے ایک بیٹھک نما کمرے میں پہنچ گئے۔ یہاں رام پانڈے کی ایک دو تصویریں بھی موجود تھیں۔ ان تصویروں میں وہ باوردی نظر آ رہا تھا۔ لڑکی مجھے گہری نظروں سے دیکھتی رہی، پھر جیسے اس نے یقین کر لیا ہو کہ میں ہی انسپیکٹر دربار سنگھ ہوں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ ان پتھروں کے بارے میں پوچھنا ہے جو رام پانڈے کے متعلق ہمیں ملے ہیں۔ لڑکی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ہمیں اندر بلا کر وہ یہ بات قریباً تسلیم کر چکی تھی کہ خطوط لکھنے والی وہ خود ہے۔ اب صرف رسمی اقرار باقی تھا۔ وہ منمناتی سی آواز میں بولی، کون سے پتھر؟ میں نے بااعتماد لہجے میں کہا، بی بی، میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنا ٹائم ضائع نہ کریں۔ یہ بات تم جانتی ہو اور ہم بھی جانتے ہیں کہ پتھر تم نے لکھے ہیں۔ اب اس بات پر بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں اور اسی لیے یہاں آیا ہوں۔ یہ مدد اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ گھونگھٹ کی اوٹ میں چند لمحے بوجھل خاموشی طاری رہی۔ پھر لڑکی نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے لکھا بھی تھا کہ میں اس معاملے سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے آشا تھی کہ آپ مجھ تک پہنچنے اور مجھے اس چکر میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن آپ نے مجھے نراش کیا ہے۔ نہیں بی بی، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بہت رازداری سے کر رہے ہیں اور تمہیں وچن دیتے ہیں کہ تمہاری مرضی کے بغیر اس کیس میں تمہارا نام نہیں آئے گا۔ اگر ایسا ہو گیا تو میرے لیے آتم ہتیا کے سوا کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ تم بالکل بے فکر رہو، سمجھو کہ تم نے ابھی تک کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں۔ بابو لیاقت بولا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر لرزتے گھونگھٹ کی اوٹ سے دبی دبی آواز ابھری، وہ اب کہاں ہیں؟ اس کا اشارہ اپنے پتی کی طرف تھا۔ وہ بڑی محفوظ جگہ پر ہے۔ آنے والے دنوں میں تمہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ہم نے اسے تھانے میں جمع کر رکھا ہے۔ وہاں سے اس کی جان جلد ہی چھوٹنے والی نہیں ہے۔ یہ جان کر کہ اس کا پتی گرفتار ہو چکا ہے، لڑکی کی بے چینی اچانک مان پڑ گئی۔ اس نے گھونگھٹ تھوڑا سا اور سرکا دیا اور اپنی بڑی بڑی شفاف آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ وہ شکل و صورت سے شہری لگتی تھی۔ عمر بمشکل 22 برس رہی ہوگی۔ وہ ایک سابق پولیس افسر کی بیوی تھی اور نہ جانے اس پر کیا افتاد پڑی تھی کہ وہ ایک حاضر سروس انسپیکٹر یعنی دربار سنگھ سے مدد لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اس حوالے سے کریدنا چاہا۔ میرے سوالات نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہنے لگی، بس جی، میرے دماغ پر بوجھ تھا۔ میں نے اپنے پتی کو شیر خانہ بدوش سے باتیں کرتے سن لیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ نمبردار عشرت کے ڈیرے پر ہونے والی واردات میرے پتی نے کی ہے۔ بس میں نے پولیس کو بتانا اپنا فرض جانا۔ بی بی، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن آخر ہم بھی پولیس والے ہیں۔ ہم جانتے ہیں جب تک کسی عورت کا گھر نرک نہ بن جائے وہ اپنے پتی دیو کے خلاف اس حد تک نہیں جا سکتی۔ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، تمہاری صورت بتاتی کہ اس گھر میں تم پر بہت کچھ بیت چکا ہے۔ کافی کوشش کر کے 15-20 منٹ بعد ہم اس عورت کو اپنے ڈھب پر لا سکے۔ کچھ دیر تک سسکیاں بھرنے اور دوپٹے سے آنسو پوچھنے کے بعد اس نے جو رودات سنائی وہ مختصر الفاظ میں یوں ہے، میرا نام رتنا ساہی ہے۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں۔ میرے پتا ایک سرکاری محکمے میں ملازم ہیں۔ فرید کوٹ میں میرے پتا کا ذاتی مکان ہے۔ میرے پتا جس محکمے میں کام کرتے ہیں اس میں ایک لڑکا نریندر کمار بھی ملازم تھا۔ وہ پتا جی کا ماتحت تھا۔ کبھی کبھی کسی کام کے سلسلے میں وہ ہمارے گھر بھی آ جایا کرتا تھا۔ اونچا لمبا شکل صورت والا نوجوان تھا۔ بہت چپ رہتا تھا، لیکن جب بھی بات کرتا بہت پتے کی کرتا تھا۔ میں ان دنوں کالج میں پڑھ رہی تھی اور وہ مجھ میں دلچسپی لینے لگا۔ دھیرے دھیرے میں بھی اس سے پریم کرنے لگی۔ پتا جی کو ہمارے میل جول کا پتہ چل گیا، لیکن وہ جانتے تھے کہ نریندر اچھا لڑکا ہے اور آگے بھی ترقی کرے گا۔ انہوں نے سوچا اچھا ہی ہوا کہ انہیں لڑکی کا رشتہ ڈھونڈنے کی مشکل نہیں ہوئی۔ یہ نریندر کمار پانڈے میرے موجودہ پتی سب انسپیکٹر رام پانڈے کا چھوٹا بھائی تھا۔ رام پانڈے نے اگر جیون میں کسی سے پریم کیا ہے تو وہ یہی اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ دونوں بھائیوں کے پتا بچپن میں ہی سورگباشی ہو گئے تھے۔ ماتا کے سوا اور کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں تھا، اسی لیے رام پانڈے کا سارا پریم اور توجہ نریندر کے لیے تھی۔ جگ جانتا ہے کہ رام پانڈے ایک بہت کرخت مزاج اور بدلحاظ شخص ہے، لیکن اپنے بھائی کے لیے وہ اتنا ہی نرم اور رحم دل تھا۔ وہ اس کی ہر خوشی کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے اسے اچھی تعلیم دلائی تھی
اور اپنا رسوخ استعمال کر کے اچھے محکمے میں نوکر کرایا تھا۔ اسے وشواس تھا کہ وہ ترقی کرے گا اور بڑا افسر بنے گا۔ رام پانڈے سے میری ملاقات نریندر کمار سے بھی پہلے ہو چکی تھی۔ جب رام پانڈے بھائی کو نوکر کرانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا، وہ اکثر میرے پتا جی سے ملنے ہمارے گھر آتا تھا۔ میں نے ایک دو دفعہ محسوس کیا کہ وہ مجھ سے مل کر خوش ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر کرختگی کی جگہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ پھیل جاتی ہے، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ بعد میں جب نریندر کمار کا ہمارے گھر آنا جانا ہوا اور ہم ایک دوسرے کو چاہنے لگے تو سب انسپکٹر رام پانڈے خاموشی کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ ایک طرح سے اس نے اپنے بھائی کے لیے اپنے پریم کا بلیدان دیا تھا، لیکن یہ بلیدان اسے ہضم نہیں ہوا۔ سب انسپکٹر رام پانڈے قدم بڑھا کر پیچھے ہٹنے والے لوگوں میں سے نہیں تھا۔ ایسے لوگ جس چیز کو پسند کر دیتے ہیں، اسے اپنانا ان کے لیے زندگی اور موت کا سوال بن جاتا ہے۔ اپنے لاڈلے چہیتے بھائی کی خاطر رام پانڈے پیچھے تو ہٹ گیا، لیکن اس کے اندر ہر وقت انگارے سلگتے رہتے تھے۔ آخر وہ موقع آیا جب میرے اور نریندر کے بیاہ کی بات چیت شروع ہوئی۔ دونوں گھروں میں صلح مشورے سے پہلے منگنی ہوئی اور پھر بیاہ کے لیے دن مقرر کر دیے گئے۔ میں وہ دن جیون بھر نہیں بھول سکتی۔ وہ دسمبر کی 14 تاریخ تھی۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور میرے گھر والے میری بارات کا انتظار کر رہے تھے۔ رام اور نریندر یوں تو فرید کوٹ میں ہی رہتے تھے، لیکن بارات گاؤں سے تیار ہو کر آنی تھی۔ یہاں اسی گھر سے نریندر نے صحرا باندھ کر میری ڈولی لینے کے لیے جانا تھا۔ بارات ٹرین پر روانہ ہوئی، لیکن 1 گھنٹے کا یہ سفر کئی جنم سے بھی لمبا ہو گیا۔ نریندر چلتی ٹرین کے دروازے میں کھڑا ہو کر باہر کا نظارہ کر رہا تھا کہ اچانک وہ نیچے گر گیا۔ پہلے اس کا سر ایک کھمبے سے ٹکرایا، پھر وہ لائن پر گرا اور درجنوں پہیے اس کے جسم پر سے گزر گئے۔ شہنائیوں کی گونج ماتم کی چیخوں میں بدل گئی۔ نریندر کے جسم پر شادی کے لباس کی جگہ چتا کی لکڑیاں سج گئیں۔ کئی ماہ تک میں سوگ میں ڈوبی آنسو بہاتی رہی۔ مجھے لگتا تھا کہ جیون اب ایک بیکار شے ہے، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہے، میرے زخم بھی دھیرے دھیرے سمے کے مرہم سے بھرنے لگے۔ قریباً 2 برس بعد میرے لیے سب انسپکٹر رام پانڈے کا رشتہ آیا تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انکار کروں یا اقرار۔ لگتا تھا جیسے یہ بیاہ نہیں، میرے جیون کی کتاب میں مجبوراً ایک خانہ پوری کی جا رہی ہے۔ ماتا پتا کے کہنے پر میں نے ہاں کر دی اور سب انسپکٹر رام پانڈے کی پتنی بن کر اس گھر میں آ گئی۔ میرا مطلب ہے فرید کوٹ والے گھر سے ہے۔ سب انسپکٹر رام پانڈے نے شروع میں مجھ سے بے حد پریم کیا۔ وہ میرا بے حد خیال رکھتا تھا۔ شراب، عورت، گالم گلوچ، اس نے میری خاطر بہت سی چیزیں چھوڑ دیں۔ ان دنوں وہ کہتا تھا، رتنا، تمہیں پا کر میں نے سنسار میں سب کچھ پا لیا، اب کوئی حسرت نہیں ہے۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ اپنی اصل جان میں آنے لگا، بات بے بات بگڑنا شروع کر دیا۔ تھانے داروں کی طرح میری حرکات و سکنات پر گہری نظر رکھنے لگا۔ اگر میں کہیں جاتی تو گھنٹوں تفتیش کرتا رہتا، کہاں گئی تھیں، کیوں گئی تھیں، اس سے پوچھ کے گئی تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرے لیے جو بات سب سے اذیتناک تھی وہ یہ تھی کہ وہ مجھ سے نریندر کمار کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ مثلاً میں سب سے پہلے سے کہاں ملی تھی، ہم اکیلے میں کتنی بار ملے تھے، اب وہ مجھے یاد آتا بھی ہے یا نہیں۔ میں ان سوالوں سے زچ ہو جاتی اور وہ جان بوجھ کر مجھے زچ کرتا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ اس کے دماغ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہے۔ میرا اور نریندر کا پریم ماضی کا قصہ بن چکا تھا، مگر وہ اب بھی اس کے دماغ پر سوار تھا۔ پھر ایک روز میرے بدترین اندیشے حقیقت میں بدل گئے۔ مجھے پہلے ہی شک پڑنے لگا تھا کہ نریندر کی موت میں رام پانڈے کا ہاتھ ہے۔ اس رات رام پانڈے نے اپنے منہ سے سب کچھ بک دیا۔ وہ نشے میں دھت ہو کر سویا تھا۔ آدھی رات کو چیخنے چلانے لگا۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ سخت سردی میں اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا اور آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ وہ بڑبڑانے لگا، میں قاتل نہیں ہوں، میں نے نریندر کی ہتیا نہیں کی، میں نے نریندر کی ہتیا نہیں کی۔ کچھ دیر اول فول بک کر وہ پھر بستر پر گر گیا۔ میرا شک وشواس میں بدل چکا تھا کہ نریندر مرا نہیں، اس کی ہتیا کی گئی ہے۔ میں نے اپنے طور پر رام پانڈے کے ملنے جلنے والوں سے ٹو لگائی۔ معلوم ہوا کہ جس وقت نریندر چلتی ٹرین سے گرا، اس کے قریب صرف رام پانڈے تھا۔ دروازہ بیت الخلاء کی اوٹ میں تھا، اس لیے ڈبے میں کوئی شخص نہیں دیکھ سکا کہ دروازے پر کیا ہوا ہے۔ نریندر کے قریب کوئی دوسرا شخص ہوتا تو شک کی گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن رام پانڈے کے بارے میں کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔
وہ اس کا لاڈلا بھائی تھا۔ اس کے سر پر سحرے کے پھول دیکھنے کے لیے وہ کئی مہینوں سے بے قرار تھا۔ اپنے دولہا بنے بھائی کو وہ کیوں موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا؟ پولیس نے اس واقعے کی تفتیش کرنا کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ رتنا نے ریشمی دوپٹے کے پلو سے اپنی بہتی آنکھیں صاف کی اور بولی، انسپکٹر صاحب، جو کچھ میرے من میں تھا وہ آج میں نے آپ کو بتا دیا۔ پچھلے 5-6 مہینوں میں مجھے پورا وشواس ہو چکا ہے کہ نریندر گرا نہیں تھا، اسے چلتی ٹرین سے دھکا دیا گیا تھا، اور دھکا دینے والا یہی رام پانڈے تھا۔ جیسے جیسے یہ وشواس پکا ہوا، میرے اندر رام پانڈے کے خلاف نفرت بھی بڑھتی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم پتی پتنی کے تعلقات جو پہلے ہی خراب تھے اب اور خراب ہو گئے۔ پہلے تو رام پانڈے گالی گلوچ پر بس کر دیتا تھا، اب مارنے پیٹنے بھی لگا۔ نوکری چھوٹ جانے کے بعد وہ مجھے یہاں گاؤں لے آیا۔ ادھر تو اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں، ایک ساس ہے، وہ بیٹے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اس گھر میں میری چوکیداری کرے اور مجھ پر بیٹھی حکم چلاتی رہے۔ میرے ماتا پتا اور بھائی بہنوں کا اس گھر میں آنا جانا میرے پتی نے 4-5 ماہ پہلے ہی بند کر دیا تھا۔ مجھے بھی ان کے پاس جانے کی آگیا نہیں ہے۔ یوں یہ گھر میرے لیے جیل بن کر رہ گیا ہے۔ سوچتی ہوں کسی دن ایسے ہی گھٹ کر مر جاؤں گی، اور نہ مری تو رام پانڈے کسی بہانے مار دے گا۔ اس کی آنکھوں کی نفرت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، لگتا ہے وہ کسی جانور کی آنکھیں ہیں جو مجھے مارنے کے لیے موقع ڈھونڈ رہا ہے۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے رتنا کی آواز بھر آ گئی اور وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ ریشمی کپڑوں میں لپٹا ہوا کومل بدن جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ مت بہن، اپنے پتی کے خلاف اطلاع دے کے تم نے بہت اچھا کیا۔ اب وہ قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکے گا۔ اس نے عشرت فارم پر جو کچھ کیا وہ اسے 5-6 برس کی جیل کرانے کے لیے کافی ہے، اور مجھے آشا ہے کہ وہ ابھی اور بھی بہت کچھ بکے گا۔ اس کے علاوہ اگر اس پر بھائی کے قتل کا الزام بھی ثابت ہو گیا تو پھانسی اس کا مقدر ہے۔ وہ سسکتی ہوئی آواز میں بولی، میں آپ سے پھر پرارتھنا کرتی ہوں کہ اس سارے معاملے میں میرا نام نہیں آئے، ورنہ میں آتم ہتیا کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ آپ جانتے نہیں کہ رام پانڈے کتنا کینہ پرور شخص ہے۔ وہ جیل میں رہ کر بھی مجھے انتقام کا نشانہ بنانے سے باز نہیں آئے گا، اور وہ کچھ نہ بھی کرے تو اس کی ماتا ہی میرے جیون کو موت سے بدتر بنانے کے لیے کافی ہے۔ بڑی سخت دل عورت ہے وہ، مردوں سے مردوں کی طرح لڑائی جھگڑے کرتی ہے، رات کو اپنے سرہانے کے نیچے کرپان رکھ کر سوتی ہے۔ بابو لیاقت اور میں نے ایک بار پھر رتنا ساہی کی ڈھارس بندھائی۔ کچھ دیر اس سے رام پانڈے کے متعلق بات چیت کرتے رہے، پھر اسے تسلی تشفی دے کر وہاں سے رخصت ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہمارے گھوڑے ایک بار پھر چاندنی کے سنہرے سمندر میں بہتے واپس فرید کوٹ کی طرف جا رہے تھے۔ گرد آلود راستے پر گھوڑوں کے پاؤں پڑتے جاتے تو ایک سنہری سا غبار ہر طرف پھیل جاتا۔ چاند جو پہلے دائیں جانب تھا اب واپسی پر عین ہمارے سروں پر چمک رہا تھا۔ اس کی کرنیں اونچے نیچے کھیتوں کو جگمگاتی ہوئی دور کسی گاؤں کے در و دیوار چھو رہی تھیں۔ گاؤں جہاں زندگی کی بے حد خاموشی سے سو رہی تھی، اس راز کی طرح جو عشرت فارم کی 4 دیواری میں دبیز تیرگی کی چادر اوڑھے محو خواب تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تفتیش جہاں سے بھی شروع ہوتی تھی ایک مقام پر آ کر رک جاتی تھی۔ کھوج کا ہر راستہ ایک سپاٹ دیوار تک پہنچ کر مسدود ہو جاتا تھا۔ یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ رات 11 بجے تک ٹرک عشرت فارم پر موجود تھا۔ اس کے علاوہ صفدر، دلجیت، نمبردار اور چیمو بھی فارم پر تھے۔ چوکیدار ماکھا سنگھ بھی موجود تھا، لیکن لاش کی صورت میں۔ رات 11 اور 12 کے درمیان کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا تھا جس کے بعد صرف چیمو وہاں رہ گئی تھی، باقی تینوں افراد ٹرک سمیت غائب ہو گئے تھے یا کر دیے گئے تھے۔ پروگرام کے مطابق بابو لیاقت کا ساتھی سلمان تو فرید کوٹ چلا گیا، تاہم ہم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہم قریباً 11 بجے رت پور سے روانہ ہوئے۔ کھیتوں اور چھوٹی چھوٹی رکھوں کے اندر سفر کرتے ہوئے ہم رات پچھلے پہر 3 بجے واپس ڈاک بنگلے تک پہنچ گئے۔ ڈاک بنگلے کا بیابان کھنڈر چاندنی میں پراسرار نظر آ رہا تھا۔ باہر سے دیکھ کر کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں 15-20 افراد رہائش رکھے ہوئے ہیں۔ جو ہی ہم ایک مخصوص مقام پر پہنچے، پہرے پر موجود 2 افراد سامنے آ گئے۔ ان کے چہرے حسب معمول پکڑیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ہمارے چہروں پر ٹارچ کی روشنی ڈالنے کے بعد انہوں نے اندر جانے کی اجازت دی۔ ہم نے گھوڑے ان کے حوالے کر دیے۔ تہہ خانے میں داخل ہوتے ہی ہمارا استقبال بوٹے نے کیا۔ باقی سب لوگ سو رہے تھے۔
बूटा के अलावा जनी गुल भी जाग रहा था, या वो गूंगी लड़की छीमू। वो दोनों राशन वाली कोठरी में आटे की बोरियों और दाल चावल वाले कनस्तरों के दरमियान बैठे थे। जरी गुल ने एक बोरी से टेक लगा रखी थी और बड़ी बेतकल्लुफी से इशारों किनारों में छीमू से बातें करने की कोशिश कर रहा था। साथ साथ वो मुंह से अजीब व गरीब आवाज़ें निकालकर अपना मफहूम वाज़े करने की कोशिश करता था। छीमू कभी कभार जवाबी इशारे से किसी बात का जवाब दे देती थी। आज पहली दफ़ा मैंने छीमू को नॉर्मल महसूस किया था। शायद इसकी वजह ये थी कि इसकी इज्जत का हथियारा रस्सियों में जकड़ा कालकोठरी में पड़ा था और इसे देखकर छीमू को यकीन आ गया था कि वो हमारे हाथों अपने किए की सज़ा पाएगा। वो बार बार अपने हाथों से एक बेवजी शक्ल बनाकर जरी गुल को कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। फिर वो अपनी शहादत की दोनों उंगलियों से 2 दायरे बनाकर आंखों से लगाती और दाएं हाथ को यूं हरकत देने लगती जैसे चक्की चला रही हो। जरी गुल कभी ज़ोर ज़ोर से इकरार में सर हिलाने लगता, कभी इसके चेहरे पर उलझन के आसार पैदा हो जाते। हम भी इन दोनों के पास जा बैठे। जरी गुल ने कहा, जानी साहब, हमने इसको अपना बहन बना लिया है। इसका बातें कुछ कुछ हमारी समझ में आने लगा है। हमको लगता है कि ये हमको फार्म की वारदात के मुतालिक कुछ बताना चाहता है। ये बार बार किसी बहुत मोटे शख्स का जिक्र कर रहा है जिसने ऐनक मैनक भी लगा रखा था, या फिर ये है कि इसने बात अधूरी छोड़ी और अपनी छोटी छोटी मूँछों को मरोड़े देकर कुछ सोचने लगा। बूटा सिंह कदरे बेजारी से बोला, यार जरी गुल, 3 घंटे होगा तुझे मत्था मारते हुए। अब सुबह होने वाली है, कुछ देर सो जा, बाकी सवेरे देखा जाएगा। जरी गुल ठंडी सांस लेकर चुप हो गया। बूटा सिंह कुछ उखड़ा उखड़ा नजर आ रहा था। मेरा ख्याल था कि वो बहुत देर तक हमारे कान खाएगा और जानना चाहेगा कि हमारा दौरा कैसा रहा, लेकिन इसने तो ये मौजू ही नहीं छेड़ा। न जाने क्यों मुझे यहाँ कुछ बदला बदला नजर आ रहा था। कोई ऐसी बात थी जो यहाँ पहले नहीं थी। मैंने जरी गुल से कुछ पूछना चाहा, लेकिन वो छीमू के साथ इशारती राब्ता इस्तेवाल करने में इतना मुनहमिक था कि मैं इसे डिस्टर्ब नहीं कर सका। मैं उठकर इस मकाम पर चला आया जहाँ रोज़ सोता था। बाबू लियाकत भी थका मांदा नजर आ रहा था। वो मुझसे पहले ही एक बिस्तर पर दराज हो चुका था। मजीद कोई बात किए बगैर हम गहरी नींद सो गए। मेरी आंख दोबारा सुबह 7 बजे के करीब खुली। बूटा सिंह के सिवा अभी कोई नहीं जागा था। मुझे तो यूँ लगा कि वो रात को सोया ही नहीं है। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और होंठ सिगरेट नोशी से स्याही माइल नजर आते थे। वो बिल्कुल मेरे करीब बैठा था। मुझे शक गुजरा कि शायद इसी ने मुझे टहोका देकर जगाया है। मैं उठकर बैठ गया। इससे एक सिगरेट लेकर सुलगाया और अपने जहन से गुनूदगी की धुन साफ करने की कोशिश करने लगा। जरी गुल मेरे पाँव के करीब चित पड़ा खराटे ले रहा था। इसके साथ ही बाबू लियाकत भी महवे ख्वाब था। बूटा सिंह ने दीवार से टेक लगाते हुए सिगरेट का एक तवील कश लिया और मखमूर लहजे में बोला, जहानी साहब, 4-5 रोज से मेरी आंखों के सामने हर वक्त अपनी माता का चेहरा घूमता रहता है। बस एक ही बात दिमाग में रहती है, BSF के गोरखे सिपाही जब मेरी माता के सीने में संगीन घोंपी होगी तो इनके मुंह से क्या निकला होगा। वो किस तरह गिरी होंगी और कैसे अपने ही लहू में डूबकर दम दिया होगा उन्होंने। पता नहीं अपने आखिरी वक्त में वो क्या सोच रही होगी। मुझे विश्वास है मुझे ज़रूर याद किया होगा उन्होंने, मेरा नाम पुकारा होगा, मुझे आवाज़ दी होगी। इनको बड़ा ख्याल रहता था मेरा। मैं सबसे छोटा बच्चा था ना इनका, और छोटे बहुत लाडले होते हैं। और वो मेरी भाभो जो मेरे लिए माता से भी बढ़कर थी, इस पर क्या क़यामत टूटी होगी। इसके पेट में 3 माह का बच्चा था। वो जालिम थानेदार, वो हराम का जना इस पर भूखे कुत्ते की तरह टूट पड़ा था। कितना रोई चिल्लाई होगी, कितने हाथ पांव मारे होंगे इसने। ज़रा वो नक्शा अपने जहन में लाओ जहानी साहब। इस कमरे में एक तरफ मेरी माता की खून में डूबी लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ वो जनावर मेरी भाभो की इज्जत बर्बाद कर रहा था। मुझे लगता है जहानी साहब, आज भी मेरी भाभो की आवाज़ मेरे कानों में चीख रही है, कह रही है, बूटे तू कहाँ है, बूटे तू कहाँ है। बूटा सिंह की आवाज़ लरज रही थी। मैंने तिरछी निगाह से देखा। इसकी सुर्ख आंखों में आंसू चमक रहे थे। चेहरे की गंदुमी खाल यूं तनी हुई थी जैसे हल्की सी छेड़ से फट जाएगी। मुझे इसका रवैया कल रात से बहुत अजीब लग रहा था।
بوٹا سنگھ، کیا ہے؟ تم میرا مطلب ہے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج یہ باتیں کیوں چھڑ دی تم نے؟ اس نے اپنی آواز کچھ اور دھیمی کر دی۔ جہانی صاحب، تقدیر میرے دشمن کو میرے سامنے لے آئی ہے۔ میں چاہتا ہوں آج اس کا حساب چکتا کر دوں۔ میں نے دیکھا کرپان بوٹا سنگھ کے ہاتھ میں چمک رہی تھی اور وہ بے دہانی میں اس کی دھار پر انگلیاں پھیر رہا تھا، اور اس کی نگاہیں عین سامنے ایک نقطے پر مرکوز تھیں۔ کون ہے تمہارا دشمن؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ جہانی صاحب، آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں نے اس کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہی سب انسپکٹر تلک رام؟ وہ لرزاں آواز میں بولا۔ ہاں، وہی انسپکٹر تلک رام۔ اس کا پورا نام تلک رام پانڈے ہے، اور ہم نے اسے سامنے والی کوٹری میں بند کر رکھا ہے۔ یہ انکشاف سن کر میں سکتے میں رہ گیا۔ میری نگاہیں بھی بوٹا سنگھ کی طرح کوٹری کے دروازے پر جم گئیں۔ چند لمحے ہم دونوں کے درمیان سنسنی خیز خاموشی طاری رہی۔ پھر میں نے بوٹے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم رام پانڈے کی بات کر رہے ہو؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، اور میں نے دیکھا اس کی داہنی آنکھ سے ایک آنسو لڑک کر اس کی بوسیدہ داڑھی میں کہیں گم ہو گیا ہے۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ وہی شخص ہے؟ اب جو بتا رہا ہوں۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ رہی تھی، اور یہ بھی پتہ چل رہا تھا کہ رام پانڈے کو دیکھ کر بوٹا سنگھ کی آنکھوں میں نفرت کا آتش فشاں کیوں بھڑک اٹھتا تھا۔ میں نے کئی بار یہ بات نوٹ کی تھی کہ رام پانڈے کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی بوٹے کے چہرے پر ایک خاص تاثر ابھرتا تھا۔ اس وقت میرے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہی وہ پولیس والا ہے جو کچھ عرصہ پہلے بوٹا سنگھ کا ہنستا بستا گھر برباد کر چکا ہے۔ رام پانڈے کے بارے میں یہ تصدیق ہو چکی تھی کہ وہ کچھ عرصہ پہلے تک پولیس میں تھا، اور کہیں فضلکا کے آس پاس ہی تعینات تھا۔ یقیناً تیرت گاؤں کا علاقہ اسی کی عملداری میں آتا تھا۔ میں نے بوٹا کو ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھا اور پوچھا، اب کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ آپ میرے ہاتھ میں کرپان دیکھ رہے ہیں، اور میرا دشمن سامنے والے دروازے کے پیچھے ہے۔ اس نے باقاعدہ انگلی سے کوٹری کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دروازے میں تالا لگا تھا اور اس کی چابی میرے پاس رہتی تھی، لیکن اتنی جلدی ٹھیک نہیں۔ ابھی ہمیں اس سے بہت کچھ پوچھنا ہے، اور پھر اور کچھ نہیں۔ نہ اب ہم اس سے کچھ پوچھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ بتائے گا۔ سارا کھیل بگڑ چکا ہے۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے بوٹا سنگھ کی آواز مزید دھیمی اور پراسرار ہو گئی۔ کیا مطلب؟ آپ کا وہ پستول کہاں ہے؟ تکیے کے نیچے، میں نے جواب دیا۔ لیکن اب وہ بیکار و فضول ہے آپ کے لیے۔ اس میں سے ساری گولیاں نکالی جا چکی ہیں۔ مگر ٹھہریں، پستول دیکھنے کی ضرورت نہیں، کچھ لوگ ہم کو تاڑ رہے ہیں۔ بوٹا بڑی پراسرار باتیں کر رہا تھا۔ میری رگوں میں خون کی گردش تیز تر ہو گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ آپ کے جانے کے بعد یہاں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ اس وقت ہم سب یہاں نہتے ہیں اور دوجے لوگوں کے قبضے میں ہیں۔ دوجے لوگ؟ کون دوجے لوگ؟ آہستہ بولو جی۔ اس نے مجھے تنبیہ کی، پھر سر جھکا کر کہنے لگا، کل رات سے کچھ لوگ اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں، اور وہ یہاں اندر بھی موجود ہیں۔ وہ دیکھیں، چولہوں کے پاس جو 4 بندے جاگ رہے ہیں وہ چاروں باہر کے ہیں۔ میں نے کنکھیوں سے دیکھا۔ اس وقت تہہ خانے میں ہم دونوں کے علاوہ صرف وہی 4 افراد بیدار تھے۔ خود کا رائفلیں ان کے کندھوں پر تھیں۔ وہ چولہے پر شاید چائے وغیرہ بنا رہے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ اس تہہ خانے میں پہلے موجود نہیں تھے۔ ان میں سے 2 شلوار قمیض میں تھے، اور انہوں نے صاف ستھری پگڑیاں باندھ رکھی تھیں۔